حدیثوں کے حوالے سے فرمایا ہے دنیا عمل کی جگہ ہے، بدلے کی جگہ نہیں ہے، یا حساب نہیں ہے، عمل ہے. اور جب مر کر کے اللہ کے ہاتھ چلے جاتے ہیں تو وہاں عمل نہیں ہے، حساب ہے. اور حساب کے بعد بدلہ ہے، حساب کے بعد بدلہ. ہاں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کو بھی اکٹھا کر کے لایا جائے گا اور برے لوگوں کو بھی اکٹھا کر کے قیامت پہ لایا جائے گا، اور برے لوگوں کو اکٹھا کر کے جہنم میں ڈھکیلا جائے گا اور نیک لوگوں کو اکٹھا کر کے جنت پہ داخل کیا جائے گا. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا. فرماتے ہیں کہ برے لوگوں کی کو اکٹھا کر کے جماعت ان کی ٹولیوں ان کی جتھے کے جتھے ان کے نافرمانوں کے، ظالموں کے، خوریوں کے، ظلم کرنے والوں کے، مال لوٹنے والوں کے، جانوں کو لوٹنے والوں کے، خدا کی نافرمانی کرنے والوں کے، حقوق کو ضائع کرنے والوں کے، ان سب کی ٹولیاں لائی جائیں گی اور جہنم میں ڈھکیلا جائے گا. اور جو جہنم کی طرف لایا جاتا ہے جیسے ہی جہنم کے پاس لایا جائے گا دروازہ کھولا جائے گا اور جہنم میں ڈھکے کے دروازہ بند کر دیا جائے گا. اور ایسے ہی جنت میں نیک اعمال کرنے والے، بھلائیاں کرنے والے، خیر کے کام انجام دینے والے، اطاعت گزاری کے ساتھ چلنے والے، منمانی چھوڑنے والے، رب چاہی زندگی گزارنے والے، نبی کی اطاعت کے ساتھ نبی کے حکموں پہ چل کے نبی کے طریقے پہ زندگی گزارنے والے، آنکھوں کا صحیح استعمال، زبان کا صحیح استعمال، کان کا صحیح استعمال، ہاتھ کا صحیح استعمال، پیر کا صحیح استعمال، اپنے مالوں کا صحیح استعمال، کمانا صحیح طریقے سے، خرچ کرنا صحیح طریقے پہ، شادی بیاہ صحیح طریقے پہ، اور گھر بار صحیح طریقے پہ، کمپنیاں صحیح طریقے سے، کھیتیاں صحیح طریقے سے، حکومت صحیح طریقے سے، ہر ادارہ ہر کام صحیح طریقے سے چلانے والے، ان کو بھی اللہ پاک جماعت در جماعت ٹولیوں کی ٹولیاں بنا کر کے جنت کے پاس لایا جائے گا. اور جب جنت کے پاس لائیں گے تو جنت کا دروازہ پہلے سے کھول کے ان کا استقبال کیا جائے گا. ادھر 70,000 فرشتے، ادھر 70,000 فرشتے، اور ادھر بھی ہوئے ادھر بھی ہوئے، ہاتھوں میں گلدستے لیے ہوئے ان کو استقبال کریں گے اور کہیں گے آ جاؤ سلام قولا من رب رحیم. ان کو کہا جائے گا السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، آ جاؤ اندر آ جاؤ. کچھ لوگوں کو جنت کے آٹھوں دروازے کھول کے آٹھوں دروازے سے بلایا جائے گا ہمارے پاس سے آ جاؤ، ہمارے دروازے سے آ جاؤ. استقبال ہی استقبال. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا. فرماتے بھائی مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھے ہاں مجھے روشنی سے تکلیف ہوتی ہے. تو فرماتے کہ بھائی نیک لوگ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والے، خوف خدا رکھ کے زندگی گزارنے والے، آخرت کا فکر رکھ کے زندگی گزارنے والے، حساب و کتاب کا خوف رکھ کے زندگی گزارنے والے، اللہ کی پکڑ، اللہ کو جواب دینے کا استحقاق دل میں رکھ کے زندگی گزارنے والے، اور اپنی زندگی کا مقصد سمجھ کر زندگی گزارنے والے، جب وہ لائے جائیں گے قیامت میں جنت کی طرف میں تو جنت کے دروازے پہلے سے کھول کے رکھے جاتے ہیں. استقبال ہوتا ہے جیسے مہمان کا استقبال ہوتا ہے، گھر میں مہمان کو لاتے ہیں دروازہ پہلے سے کھول کے رکھتے ہیں، قالین بچھاتے ہیں، استقبال کرنے والے دائیں بائیں کھڑے ہوتے ہیں، اندر بھی کھڑے ہوتے ہیں باہر بھی کھڑے ہوتے ہیں، آنے والے کو راستہ بتاتے ادھر آ جائیے ادھر آ جائیے ایسے تشریف لائیے، راستہ بتایا جاتا ہے اور بڑی عزت کے ساتھ بڑے اکرام کے ساتھ ان کو گھر میں اونچی جگہ پہ عزت کی جگہ پہ بٹھایا جاتا ہے. تو ایسے نیک لوگوں کی روحیں، نیک لوگوں کا جو حساب پورا ہو جائے گا ان کو جنت کی طرف لایا جاتا ہے تو جنت میں بھی ان کا استقبال ہوتا ہے اور چاروں طرف سے فرشتے ان کو سلام ہی سلام کرتے رہتے ہیں. جیسے جیسے قدم بڑھاتے رہتے ہیں، قدم بڑھاتے بڑھاتے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم فرشتوں کی زبان سے سننے کو ملے گا. ایسی خوش نصیب روح ہے یہ جو قیامت میں اٹھائی جا رہی ہے اور دربار خداوندی میں حاضری دے رہی ہے اور جنت میں ان کا داخلہ ہو رہا ہے تو استقبال ہی استقبال دیکھنے کو مل رہا ہے. تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں عرض یہ کرنا ہے کہ ہم دنیا میں اس لیے آئے ہیں تاکہ ہم سب سے پہلے اپنے پیدا کرنے والے اللہ کو پہچانیں اور دوسرا یہ ذمہ داری ہماری
کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان کے اللہ پاک کے حکموں کو جانیں. اللہ نے کس مقصد سے کائنات بنائی ہے وہ مقصد پہچانیں، اور پہچان کر اس نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے زندگی گزارنے کے جو طریقے سکھائے ہیں، رات گزارنے کا طریقہ، دن گزارنے کا طریقہ، کمانے کا طریقہ، کھانے کا طریقہ، خرچ کرنے کا طریقہ، کپڑے پہننے کا طریقہ، گاڑی چلانا ہے، سائیکل چلانی ہے تو سائیکل چلانے کا طریقہ، گاڑی چلانے تو گاڑی چلانے کا طریقہ، راستہ چلنا ہے تو راستہ چلنے کا طریقہ. اور میرے بھائیوں، مجمع میں بیٹھنا ہے تو مجمع میں بیٹھنے کا طریقہ، تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہو تنہائی میں بیٹھنے کا طریقہ، بیوی کے پاس رات گزارنے کا طریقہ، بچوں کے ساتھ رہنے کا طریقہ، خاندان والوں کے ساتھ رہنے کا طریقہ، اور رشتے داروں کے ساتھ میل جول کا طریقہ. اور سوسائٹی میں ہر قسم کے لوگ رہتے ہیں، ہر قسم کے انسان رہتے ہیں، اور انسانوں کے ساتھ رہنے کا، سوشل لائف جینے کا طریقہ، سوسائٹی میں جینے کا طریقہ، اور ہر ایک کے ساتھ رہن سہن، معاشرت، اخلاقیات، یہ کیسے کس کے ساتھ کیسے معاملات کرنا، یہ سارے طریقے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سکھائے ہیں. ان طریقوں کو سیکھنا اور اس طریقے پہ زندگی گزارنا، اس کو کہتے ہیں اسلام، اور ایسا زندگی گزارنے والے کو کہتے ہیں مسلمان. بات سمجھ میں آ گئی؟ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ ہر مسلمان پہلے اپنے آپ کو پہچانے کہ مسلمان مجھے کیوں کہا جاتا ہے. مسلمان مجھے اس لیے کہا جاتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے نہیں جیتا ہوں، میں میرے رب کے حکم اور میرے نبی کے طریقے پہ جیتا ہوں. اس کو اس لیے مجھے مسلمان کہتے ہیں. اگر مسلمان اپنی زندگی کا طریقہ سیکھ لے اپنے نبی کے ذریعے سے، اور اپنے رب کا حکم پہچان لے قرآن پاک کے پڑھ کر، قرآن پاک کے ذریعے سے، اور علماء سے پوچھ کر کے، اور پھر اس کے مطابق زندگی گزارے گا، تو یہ مسلمان دنیا کے لیے رحمت بنے گا. رحمت کیا بنے گا؟ رحمت بنے گا. ارے جو نبی ہمیں اللہ نے دیا ہے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نبی کو قرآن نے کہا رحمت للعالمین. یہ نبی سارے عالموں کے لیے رحمت ہیں. اللہ نے نبی ہمیں ایسا دیا کہ سارے عالموں کے لیے رحمت. وہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالموں کے لیے رحمت. صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں کہا، صرف عربوں کے لیے رحمت نہیں کہا، عربوں کے لیے بھی رحمت ہے، اجمیوں کے لیے بھی رحمت ہے، امریکہ والوں کے لیے بھی رحمت ہے، افریقہ والوں کے لیے بھی رحمت ہے، ایشیا والوں کے لیے بھی رحمت ہے، آسٹریلیا والوں کے لیے بھی رحمت ہے، اور جاپان والوں کے لیے بھی رحمت ہے، نیوزی لینڈ والوں کے لیے بھی رحمت ہے، مشرق میں فیجی ہے اس کے لیے بھی رحمت ہے، ادھر ویسٹ انڈیز ہے اس کے لیے بھی رحمت ہے، ہندوستان والوں کے لیے بھی رحمت ہے، عربستان والوں کے لیے بھی رحمت ہے. اللہ نے ایسا نبی ہمیں دیا جو سارے عالم کے لیے رحمت ہے، اور اپنوں کے لیے بھی رحمت، پرائیوں کے لیے بھی رحمت، مسلمانوں کے لیے بھی رحمت، اور جو مسلمان نہیں ہیں ان کے لیے بھی رحمت ہے. فرما برداروں کے لیے بھی رحمت ہے نبی، نافرمانوں کے لیے بھی رحمت ہے نبی. نافرمانوں کے لیے بھی رحمت کیسے ہے؟ نافرمانوں کے لیے، ظالموں کے لیے بھی ہمارے نبی رحمت ہے. وہ کیسے؟ ہمارے نبی نے نافرمانوں کو سکھایا ہے، ارے نافرمانوں، ارے اپنے کو ظلم کرنے والوں، تم معافی مانگ کے اپنے گناہ معاف کروا لو، جنت میں چلے جاؤ گے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ انہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ نے فرمایا اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجیے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، انہوں نے گناہ کر کے ظلم کیا، ظلم کر کے ظلم کیا، لوٹ مار کر کے ظلم کیا، قتل و غارت کر کے ظلم کیا، نافرمانی کر کے ظلم کیا، حکموں کو توڑ کر ظلم کیا، قانون توڑ کر ظلم کیا، جینے کے آزادی سے جی کر ظلم کیا، آنکھوں سے ظلم، زبان سے ظلم، کانوں سے ظلم، ہاتھوں سے ظلم، پیروں سے ظلم، مان سے ظلم، جان سے ظلم، طاقت سے ظلم کیا، اپنی جانوں پہ ظلم کیا. میرے وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، ان بندوں سے کہہ دو اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا. اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، معافی مانگ لو، توبہ کر لو، زندگی ٹھیک کر لو، سدھار لو اپنے کو، اور اپنی
تم بنا رہے ہو یہ تمہیں جہنم میں جائے گی. اللہ جواب دے یہ زندگی چھوڑ دو, پاکیزہ زندگی پر آ جاؤ, تم جنت پہ چلے جاؤ گے, تم فرما بردار بن جاؤ گے, تم نیک بن جاؤ گے, تم سچے نبی کے سچے متبع بن جاؤ گے, خدا کے سچے بندے بن جاؤ گے, تم سچے بندے بن جاؤ, اطاعت گزار بن جاؤ, فرما بردار بن جاؤ, رحمت بن جاؤ لوگوں کے لیے, لوگوں کے مال لوٹنے کے بجائے لوگوں کے مالوں کی حفاظت کرنے والے ہو جاؤ, لوگوں کی جان لوٹنے کے بجائے, جان ختم کرنے کے بجائے لوگوں کی جانوں کی حفاظت کرنے والے ہو جاؤ, دوسروں کے حقوق پامال کرنے کے بجائے دوسروں کے حقوق ادا کرنے والے ہو جاؤ. اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا, نا امید مت ہونا, وہ رب تمہاری غلط زندگی کے تمام غلط کام معاف کر کے تم نیک بننا چاہتے ہو تو تمہیں نیک بننے کو, تو تمہیں نیک ہونے کو قبول کرنے کے لیے وہ تیار ہے, تمہاری نیکی توبہ قبول کرنے کے لیے وہ تیار ہے. انه یغفر الذنوب جميعا, تمہارے سارے گناہ معاف کرے گا, تو معافی مانگ لو. ہماری جو تبلیغ کی محنت ہے, دعوت کی محنت ہے, اور یہ جو جماعتوں میں نکلنا پھرنا ہوتا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے تاکہ یہ غلط زندگیاں لوگ چھوڑ دیں اور صحیح زندگی پر آ جائیں. ہماری تبلیغ کی محنت, ہماری دعوت کی محنت اور یہ اجتماعات اس لیے کیے جا رہے ہیں, اس لیے کیے جا رہے ہیں, سن رہے بھائی, اس لیے ہمارا اجتماع مجمع جمع کرنے کے لیے نہیں ہے, بھیڑ اکٹھا کرنے کے لیے نہیں ہے, یہ جماعتوں میں چلنا اور پھرنا اوقات کو ضائع اور برباد کرنے کے لیے نہیں ہے, گھومنے پھرنے کے لیے نہیں ہے. تبلیغ میں پھرتے ہیں, 40 دن لگاتے ہیں, 4 مہینہ لگاتے ہیں, 3 دن لگاتے ہیں, اور کس لیے لگا رہے ہیں؟ گھومنے پھرنے کے لیے نہیں لگا رہے ہیں, سیر و تفریح کے لیے نہیں لگا رہے ہیں, سیر سپاٹے کے لیے نہیں لگا رہے ہیں, تفریح کے لیے نہیں لگا رہے ہیں, بلکہ کس لیے لگا رہے ہیں؟ اس لیے لگا رہے ہیں تاکہ ہم جو غلط زندگی گزار رہے ہیں اس غلط زندگی سے توبہ کر کے ہم صحیح زندگی پر آ جائیں. تربیت کے لیے, تعلیم کے لیے ہے, سیکھنے کے لیے ہے, انسان بننے کے لیے ہے, مسلمان بننے کے لیے, صحیح معنی میں مسلمان وہ بننے کے لیے. ایک قصہ سناؤ آپ لوگوں کو, سنو گے؟ تھوڑا پانی. ٹیکسی ڈرائیور تھے اور وہ تبلیغ میں لگے ہوئے تھے, جماعت میں لگنے کے بعد, تبلیغ میں لگنے کے بعد زندگی بدل گئی تھی. تو ٹیکسی چلاتے تھے, ٹیکسی میں ایک آدمی سوار ہوا, وہ گھر کو اسے گھر جانا تھا, کرائے پر ٹیکسی لی, گھر لے جا کے انہوں نے چھوڑا, گھر پہ وہ اترا, ٹیکسی کا کرایہ دے کے وہ گھر میں چلا گیا. یہ اپنی ٹیکسی کرایہ جیب میں رکھا, ٹیکسی گھما کر کے واپس نکل پڑے. کافی دور پہنچے تو دیکھا کہ ٹیکسی کے اندر سوٹ کیس بھول گیا ہے. وہ اتر کر کے دیکھا انہوں نے کہ بھائی ٹیکسی میں وہ آدمی سوٹ کیس بھول گیا. سوٹ کیس کھول کے دیکھا کہ بھائی کوئی غلط چیز تو نہیں ہے, تو کھول کے دیکھا تو نوٹوں کے کٹے رکھے ہوئے, بہت بڑے بڑے نوٹوں کے کٹوں سے سوٹ کیس بھرا ہوا, اور کچھ قیمتی کاغذات اور پیپرز بھی تھے. اب امتحان ہے, کیا ہے؟ ارے بولو, ہم اور آپ وہاں ہوتے تو کیا کرتے؟ ارے بولو کیا کرتے؟ لڈو کوئی ڈل لے حلال کرتے ہے نا, عام باطل یا کبھی ہر چاہے در گھسیٹتے ہے نا. انہوں نے سوچا, پرانا زمانہ تھا یہ, اب کا زمانہ نہیں کہ جی پی ایس سے لوکیشن معلوم کر لو اور فوراً پیچھا کرو, پکڑ لو, پولیس تو آسانی سے پکڑ لیتی ہے. اب تو پولیس کو کچھ مشکل ہوئی ہے. پرانا زمانہ تھا جس وقت یہ سب سہولتیں نہیں تھی, آدمی کو پکڑنا بھی مشکل, اس زمانے کی بات. تو اب ان کے دل نے سوچا اگر میں یہ رکھ لوں تو کوئی مجھے پکڑنے والا نہیں. لیکن پھر خیال آیا یہاں کوئی نہیں پکڑے گا, لیکن جب میں مر کے جاؤں گا اوپر میرا رب مجھے پکڑے گا, اس رب کو میں کیا جواب دوں گا؟ مجھے وہاں حساب دینا ہے. یہاں کوئی نہیں پکڑے گا ٹھیک ہے, مگر وہاں تو پکڑے ہوگی, وہاں تو میرا رب تو پکڑے گا, قبر میں پکڑے گا, حشر میں پکڑے گا, پوچھے گا وہ جو تم نے وہاں رکھ لیا تھا وہ کس کا تھا, کیا جواب دوں گا میں؟ ان کو دل میں اللہ کا خوف آیا, سوٹ کیس بند کر دیا, ٹیکسی گھمائی,
واپس گھر پہ لے گئے، ٹیکسی روکی، سوٹ کیس ہاتھ میں پکڑا، گھر پہ جا کے دستک دی، اس آدمی نے دروازہ کھولا، اس نے ان کے ہاتھ میں سوٹ کیس حوالے کیا، تو وہ دیکھ کے حیرت میں، مسلمان سر پہ ٹوپی ہے، کرتا پاجامہ پہنے ہوئے اور سوٹ کیس آ کے میرا سوٹ کیس حوالے کر رہا ہے۔ اسے بڑا تعجب ہوا، سوٹ کیس لے جا کے اندر گھر میں رکھا، کھول کے چیک کر لیا کہ کوئی ایسا تو کوئی خالی سوٹ کیس لا کے دے، سوٹ کیس کھول لیا، اس نے دیکھا تو سب چیز صحیح سلامت، پیسے بھی صحیح سارے، پیپرز جو تھے قیمتی اس کے ڈاکیومنٹس تھے وہ سب صحیح سارے میں، کچھ بھی گڑبڑ نہیں۔ اس نے کیا کیا، ایک نوٹوں کا کٹا وہاں سے اٹھایا سوٹ کیس بند کر کے، وہ نوٹوں کا کٹا لا کے وہ ٹیکسی کے ڈرائیور جو کھڑا ہوا تھا دروازے پہ، اس کو دینے کے لیے آگے بڑھا کے اس کو دیا کہ بھائی یہ لو۔ اس نے کہا میں نہیں لیتا صاحب۔ اس نے کیا کہا، ارے کیا کہا، تو اس نے کہا میں نہیں لیتا۔ وہ کہنے لگا میں تو خوشی سے دے رہا ہوں، کیوں نہیں لیتے؟ تو اس نے ٹیکسی ڈرائیور نے جواب دیا، مسلمان نے، میں بھی خوشی سے انکار کر رہا ہوں، میں بھی خوشی سے انکار کر رہا ہوں، تو خوشی سے دے رہے ہو، ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے، مگر میں بھی خوشی سے انکار کر رہا ہوں کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، کیوں نہیں لیتے؟ بھائی میں خوشی سے دے رہا ہوں، کیوں نہیں لیتے؟ تم اتنے بڑے، کتنا بڑا میری امانت لا کے تم نے میرے حوالے کر دی، تو میں کیوں تم کو انعام نہ دوں؟ تم میرا انعام کیوں نہیں لیتے؟ اس نے جو جواب دیا وہ سن لائق ہے۔ ہمارا اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان اسی لیے رکھتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان اسی لیے رکھتے ہیں، آخرت کے خوف سے کرو، اللہ کے ڈر سے نافرمانی چھوڑو۔ اپنی اغراض کے لیے کرنا تو دنیا والوں کو سب کو آتا ہے، مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ کے ڈر سے غلط کام چھوڑتا ہے۔ اس مسلمان ٹیکسی ڈرائیور نے جواب جو دیا ہے وہ مجھے آپ کو سنانا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ جناب ہم اپنی نیکی بیچا نہیں کرتے، ہم اپنی نیکی بیچا نہیں کرتے، یہ نیکی کا کام ہم نے جو کیا ہے وہ پیسے لینے کے لیے نہیں کیا، یہ تو ہم نے اللہ کے ڈر سے کیا ہے۔ کس سے کیا؟ کس لیے کیا؟ ارے بولو ذرا زور سے بولو۔ یہی سیکھنے کی چیز ہے، یہی سیکھنے کی چیز ہے۔ تبلیغ مفت میں پھرنے کا نام نہیں ہے، اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کر کے اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے تبلیغ کی محنت ہے۔ دعوت کی محنت میں، تبلیغ کی محنت میں اور چلنے میں اور 4 مہینے گھومنے پھرنے کے لیے جانا نہیں ہے، اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کر کے اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے جانا ہے۔ یہ کیسے میرے اور آپ کے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے، اللہ کا خوف آ جائے کہ ہم اللہ کے نافرمانی سے اپنے کو بچانے والے ہو جائیں، اس کے لیے تبلیغ کی محنت ہے۔ اس نے کہا کہ جناب ہم اپنی نیکی بیچا نہیں کرتے، جو نیک کام ہم نے کیا اور تمہاری امانت لا کے جو تمہارے حوالے کیا ہے وہ اللہ کے ڈر سے کیا ہے۔ جس اللہ سے ڈر کر یہ نیک کام ہم نے کیا ہے اس اللہ سے اس نیکی کا بدلہ ہم قیامت میں لے لیں گے، ہم قیامت میں اس نیکی کا بدلہ اللہ سے لے لیں گے، اس سے ڈر کر کے یہ نیکی کی ہے۔ پیسہ لینے کے لیے ہم نے نہیں کیا، پیسہ لینے کے لیے اگر کرنا ہوتا تو یہ سارا سوٹ کیس رکھ لیتے ہیں، پیسہ لینا ہوتا تو یہ سوٹ کیس سارا رکھ لیتے، ہم نے پیسہ لینے کے لیے نیک کام نہیں کیا ہے، ہم نے اللہ کے ڈر سے کیا ہے، اور وہ اللہ ہم کو ہماری نیکی کا بدلہ اس تمہارے نوٹوں کے کٹے سے بڑا بدلہ دے گا۔ ارے کتنا بدلہ دے گا؟ ارے بولو گا کتنا بڑا بدلہ دے گا؟ بہت بڑا بدلہ دے گا۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی لاؤ گے 10 گنا زیادہ بدلہ دوں گا۔ 1 روپے کی نیکی کرو 10 روپے کے برابر اجر دوں گا، 100 روپے کی نیکی کرو تو ارے کتنا ہوگا؟ 1000 کے برابر اجر دوں گا، 1000 کی نیکی کرو لاکھ، اور لاکھ کی نیکی کرو 10 لاکھ، اب حساب لگاتے ہیں۔ اور یہ کم سے کم بتایا، کم سے کم منیمم، میکسیمم کتنا؟ اوہو انلمیٹڈ، میکسیمم جو بدلہ اللہ دیتے ہیں انلمیٹڈ دیں گے۔ تو یہ دھیان میں رہنا چاہیے، جو نیک کام ہم کریں گے اغراض کے لیے نہیں کریں گے،
اپنی غرض پورا کرنے کے لیے نیک کام بھی کر رہا ہے آدمی تو آخرت میں بدلہ لینے کے لیے دنیا کمانے کے لیے نہیں ہے. یہ سیکھنا ہے ہم کو, یہ سیکھنا ہے. بولو سیکھیں گے انشاءاللہ. تو جماعتوں میں چلنا, خدا کے راستے میں پھرنا اپنی زندگی کے ان طریقوں کو سیکھنے کے لیے ہوتا ہے. اچھا جب کیا ہوا, جب اس مسلمان نے, ٹیکسی کے ڈرائیور نے یہ بات کہی تو وہ جو تھا وہ بڑا متاثر ہوا. وہ مسلمان نہیں تھا, وہ سوٹکیس والا مسلمان نہیں تھا, نان مسلم تھا. وہ تو بڑا متاثر ہو گیا. وہ نیچے سے اوپر تک دیکھنے لگا ان کو کہ بھائی یہ کون سا آدمی ہے, کوئی فرشتہ تو نہیں ہے. اوپر سے نیچے تک دیکھ حیرت کرنے لگا. اس نے کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے, تم میرا نوٹوں کا کٹا نہیں لینے تیار تو میری چائے تو پی لو گے. ہاں چائے پی لے. اندر آ جاؤ, بٹھا لیا اندر. اس نے بٹھا کر کے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو, تم تعارف کراؤ نا. اس نے اپنا تعارف کرایا کہ بھائی دیکھو میں غلط زندگی گزارتا تھا, جماعت میں نکلا, تبلیغ کے کام میں لگا. اللہ نے مجھے سمجھایا کہ غلط زندگی کسے کہتے ہیں اور پاکیزہ زندگی کسے کہتے ہیں. ہم نے توبہ کی اور توبہ کر کے زندگی اپنی ٹھیک کر لی اور ہم نے سیکھا ہمارے رب کا حکم کیا ہوتا ہے, ہمارے نبی کا طریقہ کیا ہوتا ہے, دنیا کی زندگی کتنی روز کی ہے اور آخرت ہمیشہ ہمیشہ کی ہے. یہ بات ہماری سمجھ میں آ گئی. دنیا میں چاہے جیسی زندگی آدمی گزار لے مگر دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے اور ایک آخرت کا دن ہوگا, آخرت میں ہمیشہ رہنا ہے. ہم دنیا میں کیسے بھی زندگی گزارنے تیار ہیں مگر آخرت ہماری خراب ہو جائے, برباد ہو جائے, ہم اس کے لیے تیار نہیں. آخرت ہماری برباد ہوتی ہو کسی کام سے, ہم اپنے آخرت نہیں برباد کرتے. یہ ہماری بات سمجھ میں آ گئی تو ہم نے یہ سب نیکیاں اور یہ سب پاکیزہ زندگی سیکھ لی اور ہم پاکیزہ ہو گئے. تو ہمارے نبی نے ہم کو یہ طریقہ بتایا ہے, امانت کسی کی ہے تو امانت کو امانت والے تک پہنچا دو. یہ ہمارے نبی کا حکم ہے. قرآن مجید میں بھی اللہ نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو, جن جن کی امانت ہے ان تک پہنچا دو. اپنے پاس رکھ کے امانتوں کو ضائع مت کرو, جس کی جو امانت ان تک پہنچاؤ. تو یہ ہمارے نبی کا حکم. وہ آدمی جو تھا چائے بنانے کے لیے اس نے گھر والوں کو آرڈر دے دے تو اس کی ساری بات سننے لگا, بڑا متاثر ہوا. پھر اس نے کہا کہ تم جانتے ہو مجھے, میرا تعارف تمہیں ہے کیا؟ صاحب میں تو نہیں جانتا آپ کو. کہا میں RSS کا ہیڈ ہوں اور میرا کام ہے روزانہ مسلمانوں کے خلاف اخبار میں مضامین اور آرٹیکلز لکھ کے لوگوں کو بھڑکانا, کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ مسلمان ایسا ہے, غلط ہے. آج میں نے دیکھا مسلمان کیسا ہوتا ہے, مجھے نہیں پتا تھا مسلمان ایسا ہوتا ہے. میں نے آج دیکھا مسلمان اچھا اور سچا مسلمان ایسا ہوتا ہے. مجھے بات سمجھ میں آ گئی اور تمہارے سامنے میں عزم کرتا ہوں آج کے بعد سے کبھی میں مسلمانوں کے خلاف نہیں لکھوں گا. یہ واقعہ مولانا محمد واسف پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ سناتے تھے اور فرماتے تھے کہ اگلے دن بمبئی کے اخبار نیوز پیپر میں یہ سارا واقعہ لکھ کر کے اس نے پرنٹ کر کے پوری دنیا کو بتا دیا کہ سچا مسلمان ایسا امانتدار ہوتا ہے. ہم نے نہیں سمجھا تھا کہ مسلمان ایسا بھی ہوتا ہے اور آج ہمیں پتا چلا مسلمان ایسا ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں, یہ زندگی سیکھنے کے لیے اجتماع ہے اور ایسی زندگی بنانے کے لیے اجتماع سے جماعتوں میں چلنا ہے. پھرنے کے لیے جماعتوں میں چلنا نہیں ہے, زندگی بنانے کے لیے. اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث میں فرمایا ہے کہ 4 صفات اور 4 خوبیاں تم اپنے اندر پیدا کر لو گے تو تم دنیا سے کچھ بھی نہ لے کے جاؤ, خالی ہاتھ جاؤ گے تو بھی تم بہت 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 کچھ کما کے جا رہے ہو. 4 خوبیاں پیدا کرو. 4 خوبیاں کیا ہیں؟ فرمایا حفظ و امانت, امانت کی حفاظت سیکھو. زندگی امانت ہے, جوانی امانت ہے. جوانی کیسے گزارنا سیکھو خدا کے راستے میں چل کر کے. من مانی کرنے کا نام جوانی نہیں, جوانی دیوانی ہوتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جوانی دیوانی, جیسے چاہے کھاؤ, جیسے چاہے پیو, جس پہ چاہے ظلم کرو, جہاں چاہے دنگا فساد کرو. اس کا نام جوانی ہے, زندگی اس کا نام ہے. ارے زندگی سیکھنے کا نام زندگی ہے. اسلام زندگی سیکھنے کا نام ہے. مسلمان سیکھ کر زندگی گزارنے والے کو کہتے ہیں.
اور خدا کے راستے میں جماعتوں میں چلنا وہ پاکیزہ زندگی سیکھنے کے لیے ہے۔ تو سب سے پہلے فرمایا حفظ و امانت، امانت کی حفاظت، اور حفاظت امانت یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی کو امانت سمجھے۔ جوانی امانت ہے، امانت سمجھو، جوانی کا حساب اللہ کو دینا پڑے گا۔ جوانی کو دیوانی بنا کر کے گزارنا نہیں ہے۔ مال امانت ہے، عہدہ امانت ہے، تم کو اگر کرسی ملی ہے وہ امانت ہے، تم کو بڑا بنایا اللہ نے تو امانت ہے، تم کو اللہ نے حکومت دی تو امانت ہے، تمہیں اللہ نے قوت دی امانت ہے، تمہیں اللہ نے علم دیا تو علم امانت ہے، تمہیں اللہ نے صلاحیت دی بولنے کی تو یہ بولنے کی صلاحیت امانت ہے، اور تمہیں اللہ نے جو کچھ دیا وہ سب تمہارے پاس امانت ہے، اور اس کا حساب اللہ کو تمہیں دینا ہے، لہذا اس میں خیانت مت کرو۔ ایک تو یہ حفظ و امانت ہے، جس نے امانت کی بات ابھی دیکھا آپ نے، وہ جو ٹیکسی کا ڈرائیور تھا بمبئی والا، اس نے کیسے امانت پہنچائی۔ لوگوں کی ہمارے پاس امانتیں ہوتی ہیں، آپ نے قرض لیا تو قرض امانت ہے، آپ نے کسی سے وعدہ کیا وعدہ امانت ہے، کوئی آپ کو پیسے دیا کہ کوئی میرا فلاں کام کر دو، وہ پیسے آپ کے پاس امانت ہے، آپ کو فلاں کام پورا کرنا اور صحیح کر کے دینا ہے، بات مل لیا۔ اور وہ جائیداد ساری اولاد کی اور سارے وارثین کی امانت ہے بڑے بھائی کے پاس، اس کی ذمہ داری ہے وارثین کا سب کا حق برابر دو، علماء سے پوچھو کس کے کتنا حق بنتا ہے اور پوچھ کر کے حق والے کا حق ادا کرو۔ ہاں بیوی امانت ہے، بیوی کا حق ادا کرو، بچے امانت ہے، بچوں کا حق ادا کرو، ماں باپ اگر ہیں وہ امانت ہے، ماں باپ کا حق ادا کرو۔ ماں باپ کے ساتھ میں بے ادبی کرنا، گستاخی کرنا، اور ان کو دانت ان کو آنکھ دکھانا، دانت چبانا، اور ان کو بدزبانی سے بات کرنا، یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اور اگر ایک باپ پر اور اپنے ماں باپ پر محبت بھری نگاہ ڈالو گے تو ایک مقبول حج و عمرے کا ثواب ملے گا۔ ایک بار محبت کی نگاہ ڈالو باپ پہ، باپ پہ محبت بھری نگاہ ڈالو، ارے میرے ابا جان دیکھو، میرے ابا جان ہیں، محبت بھری نگاہ باپ پہ ڈالو گے، ایک حج کرنے کا، ایک عمرہ کرنے کا، اور وہ بھی قبول شدہ اللہ کے ہاں، ایسا عمرہ اور حج کا اللہ ثواب دے۔ ارے صرف نگاہ، وہ قرآن کہتا ہے اگر باپ تمہیں ڈانٹے یا باپ تمہاری ناگواری کی کوئی بات کرے، اف مت کرنا، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ماں باپ کو اف بھی مت کرو۔ ماں باپ نے تمہیں پالا ہے، پوسا ہے، تربیت کی ہے، تمہاری پرورش کی ہے، خود بھوکے رہ کے تمہیں کھلایا، خود پیسے رہ کے تمہیں پلایا، خود ننگے رہ کے تمہیں کپڑا پہنایا، خود اپنی حاجت دبا کر کے تمہاری ضرورت پورا کیا، تمہیں پڑھایا، تمہیں لکھایا، تمہاری ہر ضرورت و حاجت کو انہوں نے اپنی ضرورت حاجت سمجھ کر کے بلکہ اپنی ضرورت حاجت سے زیادہ پورا کیا۔ ان کا ادب کرو، احترام کرو، اور ان کی عزت کرو، اور ان کی خدمت کرو۔ بوڑھے ہو جائیں خدمت کرو، محتاج ہو جائیں ان کی حاجت پوری کرو، ضرورت مند ہو جائے ضرورت پوری کرو، اپنی ضرورت کو دبا کے ان کی ضرورت پوری کرو، اطاعت کرو۔ وہ بڑے ہیں، تمہاری بھلائی چاہتے ہیں، تمہاری کامیابی چاہتے ہیں، تمہاری نجات چاہتے ہیں، تمہاری اچھائی چاہتے ہیں، تمہاری عزت چاہتے ہیں، لہذا اپنے ماں باپ کی اطاعت کرو، فرمانبرداری کرو، ان کا حکم مانو، ان کے ساتھ ادب سے پیش آؤ۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ راضی اس وقت ہوگا جب تمہارا باپ تم سے راضی اور خوش رہے۔ اللہ راضی اس وقت ہوگا جب تمہارا باپ تم سے راضی اور خوش رہے۔ تو اب آدمی اپنے باپ کو ناراض کر رہا ہے، سخت ربی فی سخت الوالد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم نے اپنے باپ کو ناراض کیا تو یاد رکھو تمہارا رب بھی تم سے ناراض ہو جائے گا، تمہارا رب بھی ناراض ہو جائے گا۔ اگر رب کو راضی رکھنا چاہتے ہو باپ کو راضی رکھو، اگر باپ کو ناراض کیا یاد رکھو رب بھی ناراض ہو جائے گا۔ اور ماں کے تو قدموں کے نیچے جنت ہے، ان کے قدموں کی نیچے جنت، اس کا مطلب کیا؟ ان کے سامنے چھوٹے ہو جاؤ، تواضع اختیار کرو، اپنی عقل کو بہت کچھ مت سمجھو، پڑھ لیا آپ نے، ڈگری حاصل کر لیا آپ نے، مال کمانے ہو گئے، آپ جوان ہو گئے، طاقت آ گئی، بڑی عقل و فہم آ گئی، بڑے سمجھدار بن گئے، اور ماں باپ ابھی سیدھے سادے دیہاتی کم مال والے فقیر ہے، علم نہیں ہے، تو کیا سمجھنے لگے؟ ارے یہ کچھ نہیں ہے،
کچھ بھی ماں باپ کو تولتا ہی نہیں، ماں باپ کی کوئی عزت بھی نہ رکھے، وقاری نہ رکھے، ماں باپ کو ناسمجھ کہے اور کہنے لگے کہ ابا سے بھی باپ سے کہتا ہے کہ بابا تمہیں عقل نہیں، تمہیں معلوم نہیں، بیٹھ چپ۔ باپ کو کہتا ہے تمہیں عقل نہیں، معلوم نہیں، چپ بیٹھو، تمہیں باپ کو ڈھانٹ رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ماں باپ کو سختی سے جھڑک کے بات مت کرو۔ یہ زندگی ہے، مسلمان اس کو کہتے ہیں یہ پاکیزہ زندگی سیکھے، بڑوں کا ادب کرو، بال سفید ہو گئے کسی کے تو ان کے ساتھ ادب سے پیش آؤ، کوئی عہدیدار ہے اس کا ادب احترام کرو، عزت کرو۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ایک پاکیزہ زندگی اللہ نے تو حفظ و امانت، سب سے پہلی بات اللہ کے نبی نے فرمائی امانت کی حفاظت۔ جو نعمت اللہ نے دی اسے امانت سمجھو، زندگی کی امانت ہے، من مانی مت کرو اس میں، پیدا کرنے والے رب کی اطاعت کے ساتھ۔ اور جو نبی ہمیں اللہ نے دیا جو رحمت للعالمین ہے، سارے عالموں کے لیے رحمت ہے، اس نبی کی بات مانو، تم بھی رحمت بنو گے۔ وہ نبی کے طریقے رحمت، وہ نبی کی زندگی رحمت، وہ نبی کی باتوں میں رحمت، وہ نبی کی اطاعت میں رحمت، رحمت کی رحمت ہے سراپا۔ اور دوسری بات حفظ و امانت کے بعد حضور نے فرمایا صدق و حدیث، زبان میں سچائی پیدا کرو، سچائی رہے آدمی کی زبان میں۔ مسلمان کی پہچان ہے کہ اپنی زبان سے جھوٹ نہیں نکالتا۔ جب آدمی مسلمان جھوٹ بولتا ہے فرشتے اس کی بدبو سے 7 میل دور بھاگ جاتے ہیں، منہ سے بدبو نکلتی ہے جھوٹ بولنے پر۔ اور آدمی آج کیا کہتا ہے، نہیں بولے صاحب سچ بولے تو کاروبار چلتا نہیں۔ تو یہ آدمی سمجھ رہا ہے کہ سچ بولیں گے تو کاروبار چلتا نہیں، اس کا مطلب جھوٹ بولیں گے تو کاروبار چمکے گا۔ یہ عقل اور یہ سمجھ ہماری ناقص ہے۔ حضور نے فرمایا سچ میں نجات ہے، جھوٹ میں ارے بولو، ارے جھوٹ میں ہلاکت ہے۔ سچائی میں نجات، جھوٹ میں ہلاکت۔ سچ بول کے کاروبار کرو، کاروبار میں برکت ہوگی، قیامت میں حشر ہوگا نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ۔ تم قیامت میں اللہ والوں اور نیک لوگوں اور نبیوں کے ساتھ کھڑا کیے جاؤ گے، اور جو نبیوں کے ساتھ اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے ساتھ بھی وہی فیصلہ کرے گا۔ ارے نبیوں کے ساتھ اللہ کا کیا فیصلہ ہوتا ہے؟ نبیوں کے ساتھ اللہ کا کیا فیصلہ ہوتا ہے؟ ارے بولو، اللہ رب العزت ان کے حق میں بہترین فیصلہ کرتے ہیں، جنت میں بلا حساب و کتاب نبیوں کو، نیک لوگوں کو، بزرگوں کو، اللہ والوں کو پہلا حساب و کتاب جنت میں بھیجتے ہیں۔ جب تمہارا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا، نیک لوگوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ ہوگا، تو پھر تم بھی کیا کرو گے؟ تم بھی جنت میں بلا حساب و کتاب جاؤ گے۔ کب ہوگا؟ کہ جب دنیا میں کاروبار سچ بول کے امانت داری سے کرو گے تو۔ سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن نبیوں اور صدیقین اور شہداء اور صالحین بزرگوں کے ساتھ ہوگا۔ تو ہمارے ذہن میں یہ آخرت کو سامنے رکھ کر کے زبان میں سچائی پیدا بولو، انشاءاللہ کریں گے امانت داری کے ساتھ کہ ہم زندگی کو امانت سمجھ کے صحیح زندگی گزاریں گے، زبان میں سچائی لائیں گے، بولو انشاءاللہ کون لائیں گے؟ یہ سارا مجمع نیتیں بھی کرتا جائے، عزائم بھی کرتا جائے، یہ نہیں کہ صرف بیان سنتے رہنا ہے۔ تیسری بات آپ نے فرمائی حسن و خلیقت، اچھے اخلاق۔ اچھے اخلاق کے ساتھ آدمی کو رہنا ہے۔ ہمارے بزرگ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دولت احمد برکاتہ فرماتے ہیں اچھے اخلاق سب کے ساتھ، ساری مخلوق کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اپنے ہوں، پرائے ہوں، دوست ہوں، دشمن ہوں، مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، ہر ایک کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ۔ حتیٰ کہ فرمایا جانوروں کے ساتھ بھی اخلاق سے پیش آؤ۔ کس کے ساتھ؟ ارے کس کے ساتھ؟ جو نبی جانوروں کے ساتھ اخلاق سے پیش آنے کی تعلیم دے رہا ہو، وہ نبی انسانوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آنے کی تعلیم نہیں دے رہا۔ ارے جو ہمارے نبی اتنے رحمت للعالمین ہے، جانوروں کے ساتھ بھی اخلاق فرمایا۔ ایک جانور ایک مرتبہ اونٹ حضور کی خدمت میں آیا، اپنا سر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال کے رونے لگا۔ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کے مالک کو بلا کر کے کہا کہ تم اس اونٹ پر اس کی طاقت سے زیادہ بول ڈال رہے ہو، یہ اونٹ تمہاری شکایت ہمارے سامنے کر رہا ہے۔ جانور آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی شکایت کرتا تھا تو ہمارے نبی جانور کے مالک کو بلا کے تنبیہ کرتے تھے کہ تم اس جانور پہ ظلم کیوں کر رہے ہو. ایک جانور کے چہرے پہ نشان دے کے مالک کو بلا کے ڈانٹا, جانوروں کے چہرے پہ مت مارنا, جانوروں کے چہرے پہ مت مارو. اور ایک صاحب اونٹنی کے اونٹ پر پیٹھ پر بیٹھے ہوئے اور دیر تک اونٹی کھڑا کر کے بیٹھے ہوئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی تمہیں اگر ٹھہرنا ہے تو نیچے اتر جاؤ, چلنا ہے تو چلتے رہو. اونٹ کو کھڑا کر کے اونٹ کے اوپر بیٹھو گے, اونٹ کے اوپر بوجھ بنے گا, اونٹ کو تکلیف ہوگی. جانور کو ذبح کرنے کے بارے میں ہمارے نبی نے تعلیم دی, رات میں جانور کو ذبح مت کرو, جانور کے آرام کرنے کا یہ وقت ہے, تم آرام کے وقت میں جانور کو ذبح کرو گے اس کے آرام میں خلل ہوگا. ہمارے نبی نے ایسی رحمت سکھائی ہے, ایسی تعلیم دی ہے, اخلاق سکھائے, اخلاق سکھائے. تو حسن و خلیقتی تیسری خوبی جو اپنے اندر پیدا کرنی ہے اور جماعتوں میں چل چل کے سیکھنا ہے وہ کیا ہے؟ بولو اچھے اخلاق, بولو سیکھیں گے انشاءاللہ. اور چوتھی بات آپ علیہ السلام نے فرمائی کہ عفت فی طعمۃ, آپ نے فرمایا روزی روٹی کھاؤ تو پاک صاف اور احتیاط والی کھاؤ, حرام مت کھاؤ. ارے حرام تو دور کی بات ہے, اگر کوئی لقمہ ایسا ہے جس کے بارے میں معلوم نہیں ہے یہ میرے لیے حلال ہے کہ حرام ہے, صرف شبہ ہے, ہو سکتا ہے حلال ہو سکتا ہے حرام ہو, فرمایا اس سے بھی احتیاط کرو تاکہ تمہارے پیٹ میں کوئی غلط غذا نہ جائے اور کسی دوسرے کی روزی, دوسرے کا مال تمہارے پیٹ میں نہ جائے. اس لیے کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, فرمایا غلط طریقے پر دوسروں کا مال مت کھاؤ. اس لیے کہ اگر غلط طریقے سے دوسروں کا مال کھاؤ گے اور حرام مال تمہارے بدن میں جائے گا تو اس کا غلط اثر تمہارے بدن پہ پڑے گا اور وہ حرام مال سے جو گوشت پلے گا, جو گوشت بنے گا, جو خون تیار ہوگا وہ جہنم لے جائے گا. اور پھر کیا ہوگا اس کا نقصان؟ دنیا میں نقصان یہ ہوگا کہ اس آدمی کے بدن سے اعمال غلط سرزد ہوں گے. آنکھ غلط دیکھے گی, زبان غلط بولے گی, کان غلط سنیں گے, ہاتھ پیر غلط کریں گے, لوٹ مار کرے گا, پتہ نہیں کیا کیا ظلم کرے گا. فرمایا یہ تمہاری حرام غذا کا اثر ہے. اگر پاکیزہ غذا کھاتے تمہارے اعمال بھی پاک ہوتے. تو یہ تعلیم ہمیں دیے, غذا بھی کھاؤ تو پاک کھاؤ. تو میرے بھائیوں اس کو سیکھنے کے لیے جماعتوں میں چلنے کو کہتے ہیں. اجتماع مجمع جمع کرنے کے اور بھیڑ جمع کرنے کے لیے نہیں ہے, اور چلے میں اور 4 مہینے میں جماعتوں میں چلنا گھومنے پھرنے کے لیے نہیں ہے. یہ پاکیزہ زندگی سیکھنے کے لیے ہم کہتے ہیں جماعتوں میں چلو, خدا کا خوف پیدا کرو, اللہ سے تعلق پیدا کرو, آخرت کا فکر پیدا کرو, اپنی زندگی کا مقصد پیش کرو کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا اور جو خدا نے نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا استعمال سیکھو کہ ان نعمتوں کا صحیح استعمال کیا ہوگا. یہ جان اور یہ قوت اور یہ آنکھ سے لے کے پیر تک کے تمہارے اعضاء, اس کا صحیح استعمال سیکھ کے پھر پاکیزہ زندگی گزارو گے, تمہاری آخرت پاک ہو جائے گی, تمہاری آخرت بن جائے گی, تم جہنم سے بچ جاؤ گے اور جنت میں جانے والے ہو جاؤ گے اور تم کامیاب ہو جاؤ گے اور تم لوگوں کے لیے رحمت بن جاؤ گے. تمہارا دنیا میں جینا لوگوں کے لیے رحمت کا سبب بنے گا, لوگوں کی راحت کا سبب بنے گا, لوگوں کے اوپر خدا کی رحمتیں اتارنے کا سبب بنے گا. تم لوگوں کی جانوں اور مالوں کی حفاظت کرنے والے بنو گے, تم لوگوں کے حقوق ادا کرنے والے بنو گے, تم لوگوں کے لیے رحمت کرو گے, زحمت نہیں بنو گے. اور اگر ایسی پاکیزہ زندگی سیکھے بغیر زندگی گزار لو گے اور مرو گے تو لوگ کہیں گے اچھا ہوا مر گیا, یہ جب تک جیتا تھا ناک میں دم کر دیا تھا, مر گیا مردود, اس کی فاتحہ نہ ضرور. تو میرے بھائیوں دنیا میں زمین پر بوجھ بن کے جینے کے لیے ہم نہیں آئے, رحمت بن کے جینے کے لیے ہم آئے ہیں. اس لیے نیتیں کرنا ہے ہم کو کہ ہم دنیا میں رحمت بن کر جیئیں گے. ارے بولو, مولانا محمد عمر صاحب پالپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہم کسی کا بیڑا غرق کرنے نہیں آئے بلکہ سب کا بیڑا پار کرنے کے لیے آئے. ہم ساری انسانیت سے کہتے ہیں تم بھی زندگی صحیح کر لو, تم جو چاہے کماؤ, جو جہاں چاہے خرچ کرو, جو چاہے پڑھو, جو چاہے حاصل کرو, حکومت میں رہو, مالدار بن کے رہو, طاقت والے بن کے رہو, علم والے بن کے رہو, ہنر والے بن کے رہو, جائیدادیں بناؤ, سب کچھ کرو, لیکن ان سب کو استعمال
طریقے پہ کرنا سیکھ کے کرو، سیکھ لو، سیکھ کے کرو پاکیزہ زندگی، سیکھ کے تم یہ سب کام کرو گے تو یہ ساری اسباب اور یہ ساری تمہاری چیزیں اور یہ تمہارا سارا سامان اور یہ ساری نعمتیں تمہیں جنت پہ لے جائیں۔ اور اگر سیکھے بغیر یہ سارے اسباب کما لیے، سیکھے بغیر یہ ساری چیزیں حاصل کر لی تو کیا ہوگا؟ یہی ساری چیزیں تمہیں جہنم لے جائیں۔ اس کی مثال ایسے جیسے کوئی آدمی سمندر میں کشتی چلانا کے لیے کشتی کو حاصل کر لے لیکن کشتی چلانا نہ سیکھے تو اب وہ کشتی پہ بیٹھے گا اور کشتی چلائے گا تو بتاؤ کشتی کو پار لگائے گا کہ کشتی کو ڈبوئے گا؟ کشتی کو ڈبو دے گا، خود بھی ڈوبے گا، دوسروں کو بھی ڈوبے گا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی سیکھ لو، پھر کشتی لو اور سیکھ کر کے جب کشتی چلاؤ گے سب کو پورا سمندر پار کرا کے گزار لو گے۔ لہٰذا دنیا کے اسباب جتنے چاہے کماؤ، جتنے چاہے حاصل کرو، لیکن سیکھ لو پاکیزہ زندگی ہمارے نبی نے سکھائی ہے، ہمارے رب نے بتائی ہے، اس سے سیکھ لو اور سیکھ کر کے ساری دنیا کے اسباب استعمال کرو گے، تمہارے اسباب تمہیں جنت پہ لے جائیں گے ورنہ تمہارے اسباب تمہیں جہنم لے جائیں گے۔ اس کے لیے نیت کرو، عزائم کرنا ہے اور یہ فیصلہ کرنا ہے، نیت کر کے خدا کے راستے میں تو نکلنا ہی ضروری ہے، لیکن نکلنے سے پہلے نیت پہلے کرنا ہے کہ ہم یہ پاکیزہ زندگی سیکھیں گے اور سیکھ کر پاکیزہ زندگی گزاریں گے۔ بولو انشاءاللہ۔ کون کون سیکھیں گے بھائی؟ یہ پاکیزہ زندگی سیکھنا ہے اور پاکیزہ زندگی گزارنا ہے، پہلے یہ عزم ہم کریں گے اور یہ ارادہ کریں، اب اس کے بعد اس کو سیکھنے کے لیے خدا کے راستے میں